وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر رہا تھا۔ افرا اب مکمل طور پر ٹھیک تھی، سب ہی اس کا خیال رکھتے تھے جس کی وجہ سے اسے اپنے بابا کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر ایک رشتہ جو چھوٹتا ہے تو بدلے میرے سارے رشتے بھی مل گئے تھے۔ کسی کے جانے سے زندگی رکتی نہیں، چلتی رہتی ہے اور زندگی اپنے دور پر رواں دواں تھی۔ ان کے پیپر سٹارٹ ہو چکے تھے اور وہ دونوں ہی آج کل پڑھائی میں بزی تھی۔ دونوں پڑھائی میں اچھی تھی، اس لیے ان کو کوئی مشکل نہیں آئی۔ تیاری کرتے ہوئے وہ دونوں اکٹھی جونی جاتی اور ساتھ ہی واپس آتی۔ ان کی پک ڈراپ کی ذمہ داری ڈرائیور کے ذمے تھی، مگر کبھی کبھار درید بھی انہیں پک کر لیتا تھا۔ آج ان کا آخری پیپر تھا اور آج ویسے بھی درید نہیں انہیں پک کرنا تھا۔ وہ باہر ہی ان کا ویٹ کر رہی تھی اور کچھ دیر بعد ہی وہ آ گیا تھا۔ سلام کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تھی، سابی فرنٹ پہ جبکہ افرا پیچھے والی سیٹ پہ براجمان تھی۔ جی تو لیڈیز کہاں چلنا ہے؟ آج وہ گاڑی سٹارٹ کرتے پوچھ رہا تھا۔ مگر جانا ہے بھائی اور کہاں؟ گھر جانا ہے بھائی اور کہاں؟ جواب افرا کی طرف سے آیا تھا۔ آج تو تم لوگوں کے پیپر ختم ہو گئے ہیں اور دونوں کی شکل سے لگ رہا ہے کہ اچھے ہوئے ہیں، اس لیے اسی خوشی میں پہلے لنچ اور پھر شاپنگ کریں گے، درید نے انہیں آگاہ کیا۔ سچ میں؟ واو، ایسے بھی میں پیپر دے دے کے بور ہو گئی ہوں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، سابی ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ نہیں، پہلے شاپنگ پھر لنچ، ابھی 12 ہی بجے ہیں، بھوک بھی ابھی نہیں ہے، افرا نے کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، سابی نے بھی حامی بڑھی اور درید سابی کی طرف مسکرا کے دیکھتا گاڑی مال کی طرف موڑ گیا۔ 2 گھنٹے لگاتار شاپنگ کے بعد ان دونوں نے صرف چند جوڑے ہی خریدے تھے اور اسی میں درید کی پاس ہو گئی تھی کیونکہ وہ ہر شاپنگ گھوم کر دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی انہیں کچھ پسند نہیں آ رہا تھا اور آخرکار درید نے ہی ایک شاپ سے دونوں کو اپنی پسند کے ڈریس لے کر دیے تھے۔ بقول اس کے کہ اگر وہ پوری رات بھی جہاں ہوار ہوتا رہا پھر بھی ان کو کچھ پسند نہیں آنا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر دونوں پاگلوں کی طرح ہنسی تھی۔ پھر وہ انہیں ریسٹورنٹ لے آیا تھا اور انہیں آرڈر کرنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں مینیو کارڈ سے کھانا سلیکٹ کر رہی تھی جبکہ درید سابی کو دیکھنے میں بزی تھا۔ اس کے لگاتار دیکھنے کا ہی اثر تھا کہ سابی نے بے چین ہو کر نظریں اٹھائی تھی اور درید کو اپنی طرف دیکھتا پا کے بے اختیار دوبارہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، جہاں شوق اور جذبے کا ایک جہاں آباد تھا اور سابی کو ڈر تھا کہ وہ اس جہاں میں ڈوب ہی نہ جائے۔ ہائے سابی کے معصوم سے ڈر! سابی بار بار پہلو بدل رہی تھی مگر درید تھا کہ جان بوجھ کر اسے نروس کر رہا تھا۔ درید بھائی، آپ نہ دیکھیں نا، افرا نے شرارت سے اسے ٹوکا تھا۔ کیا نہ دیکھوں گڑیا؟ وہ ہڑبڑا سا گیا۔ اپنی چڑیا کو مت دیکھیں نا اس طرح، آپ اسے ایسے دیکھیں گی تو کھانا کیسے سلیکٹ کرے گی کہ وہ کیا آرڈر کرنا ہے؟ ایسے تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ وہ شرارت سے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں تو نہیں دیکھ رہا اسے، وہ کر تو رہی ہے سلیکٹ اور جان بوجھ کر دیر کر رہی ہے، وہ بوکھلائے لہجے میں بولا۔ اب رہنے دے، مجھے سب پتا ہے، وہ مانی ہیزی سے بولی۔ کیا پتا ہے؟ وہ الجھن بڑے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ سابی اب تو میری دوست ہے، بہت جلد بابی بھی بن جائے گی۔ اس کی بات سن کے پہلے تو وہ اس کی بات پہ غور کرتا رہا اور جب بات سمجھ میں آئی تو زندگی سے بھرپور قہقہ لگا اٹھا اور آس پاس کی ٹیبل پہ بیٹھی لڑکیاں بھی اس کی بھرپور ہنسی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اچھا، تو میری بہن کو اعتراض ہے؟ وہ سابی کو دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا، جو پہلے تو افرا کی باتوں پہ ہنسی دبا رہی تھی اور دونوں کی باتوں پہ شرم سے سرخ ہو جا رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں تو بہت خوش ہوں آپ دونوں کے لیے، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی، اس سے پہلے کہ سابی اسے ٹوکتی۔ کوئی چیئر گھسیٹ کر افرا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا۔ واہ، ایک کے ساتھ ایک فری والا معاملہ چل رہا ہے یہاں تو۔ ارشد جو کہ ان کو دیکھ چکا تھا اپنی ٹیبل سے اٹھ کے ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ درید بھڑکتے ہوئے بولا۔ صحیح تو کہہ رہا ہوں، لوگوں کو ایک نہیں ملتی اور تم جہاں دو کو کونے میں لیے بیٹھے ہو۔ وہ افرا اور سابی کو باری باری دیکھتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا۔ ارشد، اپنی حد میں رہو، بہن ہے وہ میری، اور خبردار جو آج کے بعد ایسی بکواس کی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اس سے وارن کرتے ہوئے بولا۔ او اچھا، اتنی جلدی اتنی بڑی بہن بھی مل گئی تمہیں، واہ! وہ ہنوز اسے غصہ دلا رہا تھا۔ ارشد بھائی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ افرا ہے میری دوست اور اب ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا آپ اس طرح سے الزام لگائے۔
مجھے نہیں پتا تھا اب کی سوچ اتنی گھٹیا ہے۔ ساوی سے برداشت نہ ہوا تو وہ بول پڑی، زبان کو لگام دو ساوی، بڑا ہوں میں، تم سے تمیز سے بات کرو۔ وہ اپنے بڑا ہونے کا روپ چھپاتے ہوئے بولا، بڑے ہو تو بڑوں والی حرکتیں بھی کرو، یہ چیپ حرکتیں تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ افرا، ساوی اٹھو، گاڑی میں چل کے بیٹھو، میں بل پے کر کے آتا ہوں، وہ اشر سے کہتا ان دونوں سے مخاطب ہوا اور وہ دونوں سر ہلاتے باہر چلی گئی۔ آج تو میں نے تمہاری گھٹیا بکواس برداشت کر لی کیونکہ میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، مگر آئندہ اگر ایسا ہوا تو اپنی شکل پہچاننے کے لائق نہیں رہو گے۔ وہ اپنا والر اٹھاتا اسے وارن کرنے لگا، کون کس قابل نہیں رہے گا یہ تو وقت بتائے گا، دھیان رکھنا، جانتے نہیں ہو کس کو چھیڑ بیٹھے ہو تم۔ اشر جواباً غصے سے بولا، جان تو میں چکا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری اوقات کو بھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا بل پے کرنے چلا گیا اور پیچھے اشر اس کے باتوں پہ کڑ کے رہ گیا۔ وہ بل پے کر کے گاڑی میں آیا تو افرا رو رہی تھی جبکہ ساوی سے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ افرا کے پاس پچھلی سیٹ پر تھی۔ افرا، بچے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو تم؟ شکر ہے آپ آ گئی، یہ تب سے روئی جا رہی ہے، لگتا ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب چپ بھی نہیں کری، وہ پریشانی سے بتا رہی تھی اور اس کی بات سن کے وہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ افرا، بچے ادھر دیکھو، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، اس سے عادت ہے ایسے چیپ حرکتیں کرنے کی۔ چپ کرو آپ، بالکل نہیں رونا، وہ اسے تسلی دیتا بول رہا تھا۔ افرا اب چپ ہو گئی تھی مگر وقفے وقفے سے ہچکیاں لے رہی تھی۔ اپنے بابا کی موت کے بعد اسے احساس ہو گیا تھا، ہر چھوٹی بات پر وہ بہت حساس ہو گئی تھی، ہر چھوٹی بات پہ روتی تھی۔ اس کے چپ ہونے پہ ساوی نے سکھ کا سانس لیا۔ مگر اشر بھائی نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایسے تو نہیں ہے، مجھے بالکل اچھی نہیں لگی ان کی باتیں، ساوی الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھی تو مجھے بھی نہیں لگی مگر ہم کسی کے اندر جھانک تو نہیں سکتے نہ کہ وہ کیسا ہے۔ اب اشر کو ہی دیکھ لو، بغیر کسی وجہ کے اتنی بڑی بات کر گیا۔ توریت نے جواب دیا، میں ماما کو بتاؤں گی یہ سب، پھر وہ اچھے سے ان کی کلاس لیں گی۔ وہ غصے سے بولی، نہیں تم کار میں کچھ نہیں بتاؤ گی، میں نہیں چاہتا کہ وہ پریشان ہو، تم سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے تاکید کرتا ہوا بولا، جی سمجھ گیا۔ اس بار میں سر ہلا گئی۔ ان کے پیپرز ختم ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اب راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی، دونوں کی تصویروں کو گلے سے لگائے وہ بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں تھی، سب اس کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھتے تھے، مگر پھر بھی اسے اپنے ماں باپ کی یاد یوں ہی بے حال کر دیتی تھی۔ روتے روتے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وہ خالی تھا۔ وہ پانی لینے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج سے گزر کر وہ کچن میں آئی اور پہلے گلاس میں پانی پیا اور پھر جگ بھر کر واپس مڑ گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نظر کھڑکی پر پڑی جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ جگ کو ٹیبل پر رکھتی اس کی طرف بڑھ گئی اور جا کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ باہر کا نظارہ بہت دلکش تھا، چاند کی چاندنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہوئی تو ہوا کے جھونکے اس کے ارد سے ٹکرائے اور اسے سرور سا محسوس ہوا۔ وہ وہی آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی، ارد گرد سے بے نیاز۔ اچانک مین گیٹ سے ایک بیگ اوپر سے ہوتا ہوا اندر کی طرف گرا، اس کے بعد ایک ہولہ سا گیٹ پھلانگ کر اندر کودا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور اپنا بیگ اٹھایا اور لان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پائپ کے ذریعے اوپر چڑھتا اس کی نگاہ اوپر لاؤنج کی کھڑکی پر پڑی اور وہ وہیں اٹک گئی۔ سفید کلر کے نائٹ ڈریس میں ملبوس اس وقت وہ کوئی سفید پری لگ رہی تھی، آنکھیں بند کیے، چہرہ اوپر اٹھائے جیسے وہ پری چاند سے مخاطب تھی۔ چہرے پہ چاند کی روشنی پڑ رہی تھی اور چاند کی چاندنی میں وہ چہرہ نور کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا، چونکا تو تب جب بیگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا۔ بھٹکتی روح وہ بڑبڑایا۔ اس نے بیگ کندھے پہ ڈالا اور پائپ کے ذریعے اوپر پہنچا۔ اوپر پہنچ کے اس نے آہستہ سے بیگ کمرے میں رکھا۔ یہ کمرہ ساوی کے کمرے سے ایک کمرہ چھوڑ کے تھا اور درمیان میں وہ کمرہ تھا جو کہ افرا کا تھا۔ بیگ رکھ کے وہ واپس مڑا اور نیچے گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا بالکل اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہوگا کہ وہ اگر مڑتی تو اس سے ٹکرا جاتی۔
ہائے بٹکی روح، وہ اس کی طرف جھک کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ اور وہ جو سکون سے کھڑی تھی اس ماحول کے طلسم میں گم، ایک دم چونکی، خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلا خیال اسے کسی بھوت کا ہی آیا جو اسے بھی بٹکی روح سمجھ رہا تھا۔ وہ پلٹی تو ایک دم اس سے ٹکرا گئی، وہ گر جاتی اگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے سنبھال نہ لیتا۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی وہ اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ خوف سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی، جس کا صرف آدھا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس نے بلیک ہیٹ پہنی تھی جس کی کیپ نے اس کا آدھا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور صرف ہونٹ، تھوڑی اور ناک ہی نظر آ رہے تھے۔ وہ مضبوطی سے تھامنے کھڑا تھا، جیسے چھوڑا تو وہ غائب ہو جائے گی، البتہ اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ ہکلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں بھوت ہوں بٹکی روح، اب بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اس کی نقل کرتا ہکلا کر بولا۔ میں لڑکی ہوں، وہ بکھلا کر الٹا بول گئی۔ وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے کہ تم لڑکی ہی ہو، میں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں اور یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اسے سر سے پیر تک تکتا مانی ہیزی سے بولا، اور وہ اس کی نظروں کا زاویہ دیکھ کے شرم اور غصے سے سرخ ہو گئی۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کی گرفت میں کھسمساتی ہوئی بولی۔ پہلے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، ورنہ ساری رات ایسے ہی کھڑا رکھوں گا۔ اب کی بار وہ اسے ڈراتا ہوا بولا۔ نہیں، میں بتاتی ہوں۔ مجھے چھوڑے، وہ روتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا۔ میں افرا ہوں، ساوی کی دوست ہوں، اور میں اب یہی رہتی ہوں۔ وہ اب مسلسل رو رہی تھی۔ افرا کی بات سن کے اس نے جھٹ سے ہیٹ اپنے چہرے سے ہٹائی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو آنسو سے بھرا ہوا تھا۔ شایان نے اسے تب ہی دیکھا تھا جب ساوی میٹرک میں تھی۔ اس کے بعد شایان لندن چلا گیا تھا اور تب سے اب تک واپس نہیں آیا تھا، اور اس لیے جب اس نے اسے دیکھا تو وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف تھی۔ آنکھیں کھولو، اس نے بے ساختہ سا کہا۔ افرا نے دیر سے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی، اور وہ اس کے آنسو سے بڑی گہری ہیزل گرین آنکھوں میں کھو کر رہ گیا، جس کو آنکھوں کا کلر اپنی ماں سے ملا تھا۔ گورا رنگ، تیکھی چھوٹی سی ناک، معصوم سے نین نقش، بڑی آنکھیں اور آنسو سے بڑی جھیل۔ وہ اپنے گرے آنکھیں اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام ہی نہ ہو۔ آپ یہاں؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ وہ اسے اس وقت یہاں دیکھ کے شاکڈ رہ گئی تھی، اور جس پوزیشن میں وہ کھڑی تھی اسی کے باہوں کے حصار میں وہ اپنی جگہ پہ ہی رہ گئی۔ ہاں، میں یہاں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ سوچا تھا سب کو سرپرائز دوں گا، مگر یہاں تو میں ہی سرپرائز ہو گیا ہوں۔ اب تو تم واقعی لڑکی ہو، ورنہ پہلے تو بچی ہوتی تھی۔ وہ اسے ایک بار پھر سر سے پاؤں تک دیکھتا مانی ہیزی لہجے میں بولا، اور وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ پلیز مجھے چھوڑے، وہ ایک بار پھر اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ سرسری سا اس کی طرف جھکتا پوچھ رہا تھا۔ نہیں پلیز شایان بھائی، مجھے چھوڑ دے، وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ اور وہ جو اس کے حسن کے سحر میں کھویا ہوا تھا، اس کے منہ سے بھائی کا لفظ سن کے سارا سحر ختم ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ مجھے چھوڑے؟ نہیں، پورا فکرہ کیا بولا تھا؟ شایان بھائی مجھے چھوڑ دے، اب کی بار وہ پوری بولی، اور اسے ایک لمحے کا بھی موقع دیے بغیر وہ اسے دیوار سے لگاتار اس پر جھک گیا، اور اس روتی مچلتی لڑکی کی سانسیں رک گیا، اور جب اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو اس کی جان بخشی۔ بھائی، تو میں نے تمہیں تب نہیں کہنے دیا تھا جب تم بچی تھی، اور اب تو تم لڑکی ہو نا، تو اب کیسے اجازت دوں؟ آئندہ تمہارے منہ سے یہ لفظ نہ سنوں، ورنہ یہ تو بہت چھوٹی سی زیادتی ہے۔ اگلی بار ایسا ہوا تو اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گا۔ اب جاؤ، جا کے سو جاؤ، وہ اس پر جھکا درستگی سے بول رہا تھا، اور وہ حیرت کا مجسمہ بنی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا ہاتھ میکانیکی انداز میں اپنے ہونٹوں پہ گیا جہاں اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا، مگر اب ہونٹوں پہ ہاتھ لگانے سے اسے وہاں خون کی بوندیں محسوس ہوئی۔
اتنی شدت وہ سوچ کر رہ گئی سے شایان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اور یہ بات وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ روم سے رات کے اس پہر باہر آئی تھی۔ پانی کا جگ وہیں ٹیبل پہ دہائی دے رہا تھا اور خود وہ آ کے بستر پہ ڈر گئی تھی۔ سوچتے سوچتے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتری اسے پتہ ہی نہ چلا۔